بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے۔ یہ ایک بک کے اوپر ہم نے اس لیکچر کو تیار کیا ہے کہ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ شوہروں کے اور بیویوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر سسرال والوں کی وجہ سے جو گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم شوہروں کے لیے جو نسخے ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے لیے 14 نسخے ہیں، بیویوں کے لیے 14 نسخے الگ ہیں اور سسرال والوں کے لیے الگ ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شوہروں کو کیا کرنا چاہیے کہ گھر جنت بن سکے۔ اصل میں گھر جو ہے وہ ایک یونٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے جیسے گاڑی کے کہتے ہیں کہ ایک دو پہیے ہیں، اس طرح سے آگے اور پیچھے والے۔ تو بیوی نے اور شوہر نے دونوں نے صحیح اپنا اپنا رول پرفارم کرنا ہے، تبھی گاڑی چلتی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں شوہروں کا کیا رول ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بیوی ماں بہنوں کی ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں سنیں۔ یہ اپنے دل میں طے کر لیں کہ ہم بیوی بہنوں یا ماں سے ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں سنیں گے۔ شوہر کا یہ کام ہے جی، وہ بیوی کے پاس جا کے بیٹھا، اس نے ماں کی برائیاں شروع کر دیں، وہ جا کے ماں سے لڑنا شروع ہو گیا کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے۔ بہن کے پاس بیٹھا، اس نے اپنی بھابھی کی برائی شروع کر دی۔ اسی طرح سے ماں کے پاس جا کے بیٹھا تو ماں نے اس کی بیوی کی برائی شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے کہ یہ ہوا تھا تو سارے دن کی جو بھی روداد ہے، تو اس طریقے سے وہ بیچارہ ایک ادھر سے ادھر یہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اصل میں یہ جو باتیں سنانا جو غیبت ہے وہ اصل میں اس گھر کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اگر وہ یہ طے کر لے کہ میں نے ان سے ایک دوسرے کے خلاف بات سننی ہی نہیں ہے، کوئی غیبت کرنے لگے تو اسے کہہ دے کہ بھئی یہ غیبت میں نے سننی ہی نہیں ہے، تو بہت سے مسئلے جو ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھتے ہیں، اور شروع بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ماں سوچتی ہے میں بیٹے کو بتاؤں گی، بیوی سوچتی ہے میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ ہاں، اگر کوئی سیریس بات ہے تو اس کو سنا ضرور جائے، لیکن اس حد تک نہیں کہ ہر وقت یہ کان بھرنا جس کو کہتے ہیں، تو ہر وقت یہ سلسلہ نہ چلنا شروع ہو جائے۔ تو اس کو پہلے سے ہی اگر شوہر نے طے کیا ہو کہ بھئی میں نے ان لوگوں کے آپس میں خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو میں نے وہ نہیں سننی، اور ان کو بتا دے کہ یہ غیبت ہے، اور غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، میں یہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں سننا چاہتا، تو اپنے مسئلے خود ہی حل کریں، تو اس سے بھی بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ بیوی کے سلسلے میں اپنے معیار کو نیچے لائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکثر شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بالکل پرفیکٹ ہو، ڈریسنگ میں بالکل پرفیکٹ ہو، اپنے ہر کام میں کھانا بہترین پکاتی ہو، جو بہترین سے بہترین کوئی مثال ہوگی نا وہ اپنی بیوی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئیڈیل تو دیکھیں دنیا میں کوئی پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات پہلے سے ہمیں جب اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہمیں کسی نہ کسی چیز پہ کمپرومائز ضرور کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم اپنے معیار کو وہ نیچے لے کے آئے گا تو پھر آٹومیٹیکلی وہ تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی جو ہوگی اسے برداشت کرے گا، سوچے گا کہ ہاں کوئی بات نہیں، کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو وہ پھر یا کوئی ایسی چیز سٹینڈرڈ کی نہیں بن سکی، یا میری بیوی نے بہت اچھا ڈریس نہیں پہنا ہوا، یا کوئی اسے بہت اچھی ڈریسنگ نہیں آتی، یا جو بھی بات ہے وہ اپنے معیار کو نیچے لائے گا تو وہ بہت سے مسئلے اس کے آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے۔ پرفیکشن کی اگر وہ تلاش میں رہے گا تو ہر وقت وہ سڑتا کڑتا اور اپنے آپ کو کوستا رہے گا کہ یہ کیسی بیوی مجھے ملی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اپنے معیار کو نیچے لے کے آئے گا تو وہ زیادہ سکون سے رہ سکتا ہے، اور لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کم ہوں گے اس آٹومیٹیکلی۔ اور اسی طرح سے اخلاق میں بہترین اور گھر والوں کے حق میں نرم ترین ہو جائیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ باہر جب نکلتے ہیں تو ان کے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوئے بچے بھی دبک کے بیٹھ جائیں گے، ماں بہنیں بیوی سارے بس وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب یہ آ گیا، اور کوئی نہ کوئی ہر چیز میں کسی چیز کو ٹھوکر لگا رہا ہے، کسی کے ساتھ اونچا بول رہا ہے، اور ایک اس فساد وہ انسان نہیں گھر میں آیا، کوئی فساد گھر میں آ گیا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ گھر آتے ہی اپنا روب جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر وہ اپنے اخلاق میں بہترین ہو جائیں، اخلاق اچھا ہوگا تو وہ باہر بھی اچھا ہوگا، گھر میں بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص ڈبل سٹینڈرڈ رکھتا ہے تو وہ باہر بڑے اچھے اخلاق سے ہر ایک سے ملے گا، ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہے، اور گھر آگے اس نے بالکل ایک دم اپنا اخلاق بالکل خراب کر لیا۔ تو گھر والوں کے حق میں نرم ترین ہو جائیں، کیونکہ گھر وہ یونٹ ہے جہاں پہ آپ نے سکون لینا ہے۔ اگر آپ زیادہ شور شرابہ روب ڈالیں گے، دوسروں کا سکون تباہ کریں گے، تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ آپ پیار سے تھوڑا سا نرمی سے ڈیل کریں تاکہ آپ بھی سکون سے اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول دے سکیں۔ گڑ نہ دیں، گڑ جیسی بات تو کریں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سہولتیں گھر میں دی ہیں،
لیکن بات ایسی کریں گے کہ دل جلا دیں گے. بیوی کو کوئی نہ کوئی تانے مار مار کے بات کریں گے, اس کی کوئی پرانی کوئی بات ہے یا کوئی اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بات ہے, ہر وقت اس کو تانا اور کوئی نہ کوئی لپیٹ کے باتیں کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے بیوی بیچاری وہ ہر وقت جلتی کڑتی رہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے آج مجھے یہ کہہ دیا, اور اس طریقے سے اس بیچاری کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر سب کچھ اس نے دیا ہوگا لیکن بات کرنے میں وہ دل میں ہر وقت اس کے تیر چبھوتا رہے گا, تو وہ بیوی بھی خوش نہیں رہے گی, اس کے گھر کا سکون بھی اس طرح سے نہیں اسے مل سکتا. لہٰذا اگر وہ کوئی میٹھے بول میں, دیکھیں جادو کہا جاتا ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے, میٹھا بول اگر وہ بولے گا تو اس کی بیوی کا دل خوش ہوگا, گھر کا ماحول اچھا ہوگا, دوسرے جب اس سے خوش رہیں گے تو یہ بھی آٹومیٹیکلی خوش رہے گا. تو بعض اوقات لوگوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہم نے پنچ کرتے رہنا ہے, اس کو ٹیز کرتے رہنا ہے باتوں سے, تو یہ ایک بہت نیگیٹو رویہ ہے, اس سے دوسرے بھی ناخوش رہتے ہیں, گھر کا ماحول بھی خراب رہتا ہے. لہٰذا گڑ نہ دیں, گڑ جیسی بات تو کریں کہ اچھا بولیں تاکہ دوسروں کے دل آزاری نہ ہو. 5واں پوائنٹ ہے ہمارا کہ بیوی کے کاموں کی اکثر تعریف کریں. اب اکثر شوہروں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کام اچھا ہو گیا اس کا کوئی ذکر نہیں, جو کام خراب ہو گیا ہے, مثلا کھانے میں اگر نمک زیادہ ہو گیا تو کسی چیز کی تعریف نہیں ہوگی, صرف کھانے کے نمک تیز ہونے کی ہر بات ہوگی کہ بھئی نمک تیز ہو گیا, بس باقی تو اور کوئی ذکر ہی نہیں. اسی طرح سے جو چیز نیگیٹو ہے اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اور اس کے کاموں کی تعریف کی جا سکتی ہے کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کھانا بنایا, بس ذرا سا نمک تیز ہو گیا, لیکن باقی کھانا بڑا اچھا ہے, طریقہ بڑا اچھا ہے, صفائی بڑی تم نے, سارے گھر کا انتظام, جو بھی چھوٹے چھوٹے کام اس نے کیے ہیں. جو کام ہوئے ہوتے ہیں اکثر نظر نہیں آتے, جو نہیں ہوئے ہوتے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے, اس کے ان کاموں کی جو نہیں بھی نظر آ رہے وہ ان کی بھی تعریف کر دی جائے. صبح سے شام تک بیویاں بیچاری گھر کا سارا کام کر رہی ہوتی ہیں, بچے سنبھال رہی ہوتی ہیں, صفائی کا کام اور مختلف چھوٹے چھوٹے سارا ٹائم وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا, اور جو کام نہیں ہوا ہوگا اس کا باقاعدہ ذکر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں کا بھی ذکر ہو, ان کاموں کی بھی تعریف کر دی جائے جو کہ نہیں بھی نظر آ رہے, اس نے کیے ہیں سارا دن, وہ بزی رہی ہے ان میں. اسی طرح سے یہ 6واں پوائنٹ ہے کہ بیوی کو دوست سمجھیں, نوکر نہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے پاکستانی شوہروں کے بارے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بالکل اپنی ملازمہ سمجھتے ہیں, کہ ذرا سا پانی بھی پینا ہوگا نا تو کہیں گے پانی لے کے آؤ. بھئی پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کام اپنے خود بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اس کے کاموں میں بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے. تو دیکھیے ہمیں جو مثالیں ہیں ہمارے پاس, جو ہماری اسلامک ہسٹری میں اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا کام خود کر لیں گے. تو اکثر یہ شوہر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اپنا کام خود کر لیا اور یہ بیٹھی ہوئی ہے تو ہم کہیں زن مرید سمجھے جائیں گے, لہٰذا اسے آرڈر دیتے ہیں اٹھو یہ کام کر کے دو. لہٰذا اگر آپ اس کے کام میں بھی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوگا, وہ آرام پائے گی, تو آپ کو بھی آرام دیتی ہے. دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ شوہر بیمار ہوتا ہے نا تو بیوی اپنا آرام چھوڑ کے آپ کی خدمت کر رہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کے آرام کا تھوڑا سا خیال کر لیں گے تو کوئی آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی, شان میں کمی نہیں ہو جائے گی. اصل میں ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں یہ کہلوانا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کوئی زن مرید ہیں یا کوئی ایسی بات ہے, لیکن اگر ہم اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں یا اپنا ہی کام کر لیں تو اگر اس میں ہماری شان میں کمی نہیں آ جائے گی کوئی. یہ ہمارا صرف مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیوی کی خدمات کا احساس کریں, یہ بھی ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا پوائنٹ اسی میں یہ کور ہو گیا کہ بیوی کی خدمات کا احساس کریں کہ اگر وہ آپ کا سارا دن گھر کے مختلف کام کر رہی ہے, یا بعض اوقات ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ باہر بھی کام کر کے آتی ہیں, پھر گھر کا بھی کام کرتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, سارا کام کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کی خدمات کا آپ تھوڑا سا احساس کریں, اس کو بیان کیا کریں کہ ہاں یہ بہت اچھا تم نے مینیج کیا ہوا ہے, یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں, یہ سب ٹھیک چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بھی طریقے ہیں. تو اس طریقے سے اسے اپریشیٹ کریں گے تو وہ بھی خوش رہے گی اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا. یہاں پہ 8واں پوائنٹ ہے کہ اگر بیوی کی یہ کوتاہیاں آپ کی بہن یا بیٹی میں ہوتی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ چلیں ہماری بیٹی جو ہے یا بہن ہے وہ دوسرے گھر میں جا کے
آرام کرے یا پھر زیادہ سے زیادہ سہولتیں وہاں پہ انجوائے کرے، لیکن بیوی کے لیے ہمارا معیار فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بیوی جو ہے وہ ہر وقت کام میں لگی رہے، ہر طرح سے ہمیں پرفیکٹ سروسز دے، اور ہمارا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اگر یہ بات ہم اپنا مائنڈ تھوڑا سا چینج کریں، ہم سوچیں کہ اگر ہماری بیٹی یا ہماری بہن میں یہ کوتاہیاں ہوں جو ہماری بیوی میں ہیں، تو ہم خوش ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی، کوئی بات نہیں، گھر میں آرام بھی تو کرنا ہوتا ہے. اگر ہماری بیوی بھی آرام کر رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے ہم اپنے ڈبل سٹینڈرڈ کو اگر ٹھیک کریں تو بہت سے ہمارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اسی طرح سے اپنے غصے کو برداشت کریں. یہ غصہ بہت نیگیٹو پاور ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے ایک دوسرے کی لوگ جان تک لے لیتے ہیں. غصہ ایسی نیگیٹو پاور ہے، اور جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد وہ تمام جو کیفیات ہیں وہ افسوس اور شرمندگی اور پچھتاوے میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اگر شروع میں ہی ہم غصے کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے سیکھ لیں کہ ہمیں غصہ اگر آیا ہوا ہے تو ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں، اب ایک گلاس پانی پئیں، آرام سے بیٹھیں، اس جگہ سے چلے جائیں، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا چینج کر کے پھر دوبارہ سے اس جگہ پہ واپس آئیں. تو اس طریقے سے ہمارے بہت زیادہ جو غصے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول ہو جائیں گے. اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کیا ہوا بعض اوقات غلط فیصلہ ہوتا ہے. غصے کی حالت میں دوسرے کو کسی بات کا جواب دیا ہوا غلط جواب ہوتا ہے. تو غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور گھر میں دیکھیں، جب آپ غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن وہ بات، وہ الفاظ دوسرے کے دل کو جا کے توڑ چکے ہیں، وہ سچویشن، وہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. یہ بہت نیگیٹو چیز ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھنے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ ایک بہت غلط نیگیٹو پاور ہے. تو اپنے مقام کو پہچانیے، زن مرید نہ بنے. ابھی پچھلے کافی سارے پوائنٹس ہم نے یہ ڈسکس کیے ہیں کہ بیوی کا خیال کریں، بیوی کی خدمات کو اور اس کی تعریف کریں اس طرح سے، لیکن ضرورت سے زیادہ یہ نہ ہو کہ اپنا کام آفس چھوڑ کے تو بیوی کی خدمت کرنے ہی لگ جائیں، واقعی زن مرید بن جائیں. تو یہ بات ہے کہ اپنا مقام بھی پہچانیں، زن مرید نہ بن جائیں کہ حد سے زیادہ نہیں. کوئی بھی چیز دیکھیں، اعتدال، ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں اعتدال میں رہنی چاہیے. تو کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو یہ حدیث میں ہے کہ اعتدال اعتدال اعتدال. یہ جواب ہے اس کا کہ دین کیا ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی کی ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت تعریف کریں، اس کا خیال کریں، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں. تو یہ نہ ہو کہ بیوی آپ کو انہی کاموں میں الجھا کے اور آپ اس کے زن مرید ہی بن جائیں، واقعی زن مرید بن جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دین چاہتا ہے کہ آپ اس کا خیال ایک حد تک ضرور رکھیں تاکہ بیلنس، وہ بھی خوش رہے، کیونکہ آپ اس گاڑی کے پہیے ہیں جو کہ گاڑی آپ دونوں کی وجہ سے چل رہی ہے. لیکن اتنا جھکاؤ نہ ہو جائے حد سے زیادہ کہ آپ اپنے روٹین کے کام چھوڑ کے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی ہے جی آج آفس نہ جائیں، چلیں شاپنگ پہ جائیں، آج چلیں جی ہم گھومنے چلتے ہیں، آپ آفس نہ جائیں. تو یا اس طرح سے، یعنی حد سے زیادہ نہیں آپ نے اس کی طرف جھکاؤ رکھنا، ایک بیلنس کے ساتھ آپ چلیں. بیوی کو دیندار بنائیے مگر خود دینداری چھوڑے بغیر. بیوی کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات حد سے زیادہ کوئی بہت اپنی لمٹس کو کراس کرنے والی خواتین ہوتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ ماڈ اسکارٹ نظر آئیں گے، بہت زیادہ ہم فیشنیبل نظر آئیں گے تو ہمارا شوہر خوش رہے گا. لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں کہ دینداری چھوڑے بغیر، ہاں ٹھیک ہے بناؤ سنگار تم ضرور کرو لیکن لمٹس کے اندر کرو. اس کو دینداری ضرور سکھائیں، لیکن کوشش کریں کہ آرڈر نہ چلا رہے ہوں. اس کے دل پہ بات کو اثر کرنا چاہیے، اس کو اس بات کو دل سے قبول کرنا چاہیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بیوی کو ضرور دیندار بنائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی دینداری چھوڑ دیں اس کو خوش کرنے میں، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھی آپ کے مجھے یہ داڑھی نہیں پسند تو داڑھی کٹوا دی ہے، یا وہ یہ کہے کہ جی مجھے آپ کیا ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں اب نماز پڑھوں گا، تو وہ بیوی نے تو یہ آرڈر کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اپنی دینداری چھوڑنا شروع ہو جائیں، آپ اس کو بھی دیندار بنائیں لیکن پیار سے. اسی طرح سے جو ہمارا یہ اگلا جو پوائنٹ ہے کہ دیندار شوہر گھر میں قوانین نہ چلائیں، گھر محبت سے چلتے ہیں. تو بعض اوقات شوہر ہوتے ہیں بہت دینداری چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس میرے ساتھ تم نے برقع پہن کے جانا ہے، یا گھر میں میوزک نہیں چلے گا. وہ ساری باتیں مان لیتی ہے آپ کی، لیکن اس کے دل نے قبول نہیں کیا ہوگا. ادھر آپ گھر سے نکلے، میوزک بھی آن ہو جائے گا، سب کچھ وہ کام جو آپ نے اسے منع کیے ہوئے تھے وہ سب کام وہ شروع کر دے گی. برقعے میں آپ کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن جب آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ برقعے سے آزاد ہو جائے گی. تو وہ ایسے ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے شروع کر دے گی اگر اس کے دل میں وہ بات قبول نہ ہوئی ہو.
لہٰذا آپ نے اس کو پیار سے اور اس کے دل پہ اس بات کا کوشش کرنی ہے کہ اثر ہو، اور محبت سے گھر چلتے ہیں. آرڈر دے کے اگر چلائیں گے تو اسی طرح کے کام ہوں گے کہ ادھر آپ نکلے ادھر وہ کام شروع ہو گیا جس سے آپ نے منع کیا ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ چلائیں. محبت سے گھر چلتے ہیں، قانون سے نہیں چلتے. اکثر گھروں میں بچے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. باپ نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی ٹی وی نہیں چلے گا، تو ٹی وی بند ہوتا ہے، اور جیسے ہی باپ گھر سے گیا ٹی وی آن، میوزک آن، بالکل گھر کا ماحول ہی فرق ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی باپ کے آنے کا ٹائم ہوا فوراً سب چیزیں بند اور سب ویسے ہی ہو جائے گا جیسا باپ نے چاہا. تو یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنا قانون نافذ کیا ہوا ہے تو وہ گھر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہیپوکریسی کا ایک مرکز بنا ہوا ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہے اور اصل میں کچھ اور ہے. تو بیوی سے اچھا سلوک کرنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا، یہ ہمیشہ خوش رکھنے والا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو اسے ابھی ہم مری گھما کے لے کے آئے ہیں، ہم اتنی سیر کرا کے لے کے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کو کوئی تشدد کا نشانہ بنا دیا. تو ساتھ میں کسی نے بیچ میں آگے صلح کرائی تو کہا دیکھو میں اسے گھما کے نہیں لے کے آیا، اس کا ساتھ دل توڑا ہے، اس کو ساتھ تکلیف پہنچائی ہے. تو ایسا خوش رکھنا کہ ساتھ اس کی اذیت بھی جڑی ہوئی ہو، یا ایسے تانے دینا کہ وہ بیچاری خوش کم ہو اور زیادہ اذیت میں ہو، تو اس طرح کی خوشی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہمیشہ خوش رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک بیلنس طریقے سے چلیں. اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اب یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم ہے. یہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو تو گناہوں سے بچا نہیں رہے ہوتے، باقیوں کے اوپر ہم قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں باقی سب بچ جائیں، ہمیں اپنی بھی تو فکر ہونی چاہیے. اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. خود بھی اپنے عمل کو بھی دیکھیں. بہت سے اعمال اگر ہم اپنے دیکھنے لگیں تو بہت سے غصے ہمارے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں کہ ہمارا آگے کیا بننے والا ہے. ہم اپنے عمل کو دیکھیں. ہمارا اپنا عمل اتنا غلط ہوتا ہے اور ہم دوسروں سے اچھے عمل کی توقع کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے رہیں تاکہ ہم خود بھی گناہوں سے بچ کے اور آگ سے بچ سکیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس راستے پہ اگر وہ جا رہے ہیں تو اس راستے سے ہم بچا سکیں جو کہ آگ کا راستہ ہے. لہٰذا گھر کو جنت یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت جیسا گھر ہے، تو جہاں پہ خوشیاں ہوں گی وہ گھر جنت جیسا گھر ہوگا. جہاں پہ نفرتیں ہوں گی، ٹینشنز ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، تو وہ گھر چلتے تو رہتے ہیں لیکن کس طریقے سے چلتے ہیں اس میں رہنا بھی عذاب ہوتا ہے. گھر والے بھی جہنم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو زندگی تو دیکھیں گزر رہی ہے، اگر ہم اپنے رویے صحیح کر لیں تو یہی زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی. یہ تو ون وے ٹریک ہے نا، گزر رہی ہے، رک تو نہیں رہی نا کہیں بھی، گزر رہی ہے. اس کو اچھے طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں، برے طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں. اچھے قوانین، اچھے طریقے اور اچھے اپنا طرز فکر، سوچ کا انداز اچھا رکھیں گے تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم نیگیٹو طریقوں پہ عمل کریں گے تو یہی جہنم کا نمونہ بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ چوائس ہماری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے.